बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मोमिनीन को तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। आगाज़ गुफ्तगू में फ़रमान मौला कायनात मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि मौला फ़रमाते हैं, आदम के बेटे, जब तू देखे कि अल्लाह तुझ पे पै दर पै नेमतें दे रहा है और तू उसकी नाफरमानी कर रहा है तो उसे डरते रहना। हमने खुशनुदी खुदा का मयार रखा हुआ है कि हमारे पास अगर सब कुछ है तो अल्लाह की ज़ात हमसे राज़ी है। कोई किसी से पूछे कि फ़लाँ साहब का क्या हाल है, ठीक है, आप गए थे उन्हें मिलने देखने, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, उस पर अल्लाह बड़ा राज़ी है, अल्लाह बड़ा राज़ी है। रज़ाए खुदा का मयार क्या रखा हुआ है कि उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास अच्छी रहने को जगह है, उसके पास सब कुछ अल्लाह ने उसे दिया हुआ है, अल्लाह की ज़ात उससे बहुत राज़ी है। तो जब किसी को गुनाहों के बावजूद नेमतें हासिल हो रही हों, लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिएगा, ऐसे नहीं कि जिसके पास भी है बस वो अल्लाह की ज़ात उससे राज़ी नहीं है। जिसको गुनाहों के बावजूद गुनाह इंसान कर रहा है, गुनाह को तर्क नहीं कर रहा, अल्लाह ने उसे नेमतें दी हुई हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि मैं नेमतों जो अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हुई हैं उसके वो मैं शुक्र अदा करूं और जो मैं गलत काम कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं, उन्हें तर्क कर दूं। अगर वो ऐसा नहीं करता कि गुनाहों के बावजूद उसे नेमतें हासिल नहीं हो रही हैं, तो वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है कि अल्लाह उससे खुश है और ये उसकी खुशनुदी और नज़र व करम का नतीजा है। हालांकि नेमतों में ज़्यादती शुक्रगुजारी की सूरत में होती है कि बंदा शुक्र खुदा करे और नाशुक्री के नतीजे में नेमतों का सिलसिला कता हो जाता है। जैसा कि अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुमने शुक्र किया तो तुम्हें और ज़्यादा नेमतें दूंगा और अगर नाशुक्री की तो याद रखना कि मेरा अज़ाब सख्त है। लिहाजा मेरे सामईन मोहतरम, ख़ताकार होने की सूरत में बराबर नेमतों का मिलना अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का समर नहीं हो सकता, और वो नेमतों को खुशनुदी खुदा का समर अगर इंसान समझे तो उसको ये समझना चाहिए कि ये एक तरह की आजमाइश है और मोहलत है। मुझे इस आजमाइश पे कैसे पूरा उतरना है, मुझे इस मोहलत से कैसे फ़ायदा उठाना है, ताकि उसकी अल्लाह की ज़ात ने उस इंसान को जो मोहलत दे रखी है, अगर उसमें उसने ख़ुद को नहीं बदला तो वो मोहलत खुदा की ज़ात ने उसे क्यों दी है कि ताकि इसकी सरकशी और तुग़यानी इंतहा को पहुँच जाए और फिर उसे गिरफ्त में ले लिया जाए। तो जो शख्स ऐसी सूरत में कि गुनाहगार भी हो और अल्लाह ने उसे नेमतें भी दे रखी हों, तो उसे कुरान करीम में है कि उसे मुंतज़िर रहना चाहिए कि उस पर अज़ाब खुदा का, अज़ाब इलाही का वरूद कब होगा और ये नेमतें उससे छीन ली जाएंगी और उसे महरूमी और नामदारी के अक़ूबतों में जकड़ लिया जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में कामयाबी हो, फलाह हो, जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करो, उसकी ज़ात का शुक्र अदा करो कि मेरा मालिक जो कुछ तेरी ज़ात ने मुझे अता किया है उस पर मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। अगर ज़्यादा है तो दूसरे लोगों का हक़ है, उसमें वो हक़ उन हक़दारों तक पहुँचाओ, गासिब नहीं बनो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका गिला शिकवा होता है, वो भी शुक्र अदा नहीं करते। उनका भी शिकवा है कि हर कदम पे हमें रुकावटें हैं, ज़िंदगी के हर कदम पे हमें रुकावटें हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सीधा करते हैं उल्टा होता है, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो मेरे भाई, शुक्र गुजारी करो, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करो, अल्लाह की ज़ात तुम्हें और ज़्यादा देगी। अगर हाथ तंग है, ज़िंदगी में रुकावटें हैं, तो पहले हमें चाहिए कि हम अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि क्या हम क्या कर रहे हैं। हमारा सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना रज़ाए खुदा के लिए है। हम ये समझते हैं, ये मानते हैं कि हमें हमारे वक्त के इमाम देख रहे हैं हर वक्त कि हम क्या कर रहे हैं। ये ज़िंदगी आर्जी है मेरे भाइयों। लोग अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं कि हम तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम नमाज़ पंजगाना अदा करते हैं, लेकिन देखें वो पैसों के लिए बिक जाते हैं। पैसे उन्हें दे दिए गए तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, झूठ भी बोल दिया, ठीक है, झूठी गवाहियाँ भी दे दी। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पैसे लेके झूठी गवाहियाँ देते हैं। उन्हें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पैसा लेके हक़ की मुखालफत करते हैं। तो मेरे भाइयों, आप सोचें कि अगर आप हुसैनी हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है यजीद पलीद से, मौला ने कहा है कि कभी भी मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो देखें, अगर किरदार हुसैनी है
تو پھر وہ سب باتیں ہونی چاہیے۔ اگر خود کو حسینی کہتے ہیں تو پیسوں کے لیے جو بک گیا وہ حسینی نہیں ہے، یاد رکھے۔ جس نے زندگی کا معیار پیسہ بنا لیا ہے، پیسوں کے لیے لوگ کسی کا ناحق انسانیت کا قتل کر رہے ہیں پیسے لے کے، خود کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تم میرے بھائیو سوچ لو، وہ مسلمان حسینی نہیں ہے جو پیسوں کے لیے بک جائے، جو جھوٹ بولے، جو جھوٹ کا ساتھ دے، جو غلط کو صحیح کہے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھیں، کرائے کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، پیسے ہیں مسلمان، پیسے لے کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹی قسمیں، جھوٹے قرآن اٹھا رہے ہیں، پیسہ لیا، جھوٹی گواہی دے دی۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ مخالفت کریں ان لوگوں کی، قدم اٹھائیں۔ اگر ایک بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو 4 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ کہ تمہیں کیا یار، وہ لیتا ہے پیسے، اس کو سائیڈ پہ کرو بھائی، معاشرے سے سائیڈ پہ کرو۔ جو ایسا بندہ ایسے کر رہا ہے، آج ایک کر رہا ہے، کل وہ 4 اور ساتھ ملا لے گا۔ کیوں آپ یزیدی کردار کو فروغ دے رہے ہیں؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ جان بوجھ کے بھی، سوچ سمجھ کے بھی اگر لوگ ایسے کریں تو پھر کیا ہوگا، سوچ لیں آپ۔ لوگ پیسوں کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو سوچ لو، سمجھ لو، دنیا کے لالچ کے لیے جو حق سے منہ موڑے اس کا کردار یزیدی ہے، حسینی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قربانی دے کے بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری نسلیں سنوارنے کے لیے، ہماری نسلیں پاک کرنے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کچھ کر کے دکھایا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم اگر شیعہ ہیں، ہم اگر مومن ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ کر کے دکھانا چاہیے کہ ہم کردار کے حسینی ہیں، صرف نام کے حسینی نہیں ہیں۔ بندہ امام بارگاہ میں، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کم از کم امام بارگاہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے، مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اسے سوچنا چاہیے کہ کیا میں ایسا ہوں کہ میں مسجد یا امام بارگاہ میں داخل ہو سکوں، میرا کردار حسینی ہے۔ فرقہ واریت سے دور ہو کے سوچو، مت سوچو کہ یہ اہل تشیع ہے، اہل سنت ہے، بریلوی ہے، کون ہے، نہیں۔ کردار اپنا سوچو کہ کیا کردار حسینی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کردار حسینی ہے تو آپ نماز پڑھیں، آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر کردار حسینی ہے تو آپ عزاداری کریں، آپ کو فائدہ دے گی۔ کردار حسینی نہ ہو اور آپ عزاداری کرنے کے لیے آ جائیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، تو آپ کا ضمیر آپ کو لعنت کرتا رہے گا اگر زندہ ہے تو، کہ کہلواتا ہے تو حسینی اور کام تو دیکھ، تو پیروکار کس کا ہے، تو کس کی کہنے پہ چل رہا ہے، کس کی سوچ تیرے اندر ہے۔ اگر یزیدی سوچ، یزیدی فکر تمہارے اندر ہے تو پھر تمہیں نہ نماز فائدہ دے گی، نہ عزاداری فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، جو کچھ مرضی کرتے رہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کا فرمان بھی تلاوت کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت بھی ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ قرآن اور نہج البلاغہ سے کیا ہے۔ نہج البلاغہ آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہے، ہوگی مومنین کے، آپ پڑھیں۔ قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، آپ پڑھیں، دیکھیں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ سارا دن فارغ وقت میں موبائل پہ ایسے ہی فضول اس کو یوز کرنے کی بجائے اس پہ کچھ ایسی باتیں اسے سیکھ لیں، کچھ ایسی باتیں اپنے پلے باندھ لیں جو آپ کے لیے بھی فائدہ ہو۔ سارا دن فضول استعمال کرتے ہیں آپ، کم از کم ایک گھنٹہ دن کا، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ رکھ لیں کہ ہم نے جو یہ 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرنا ہے نا، یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے، یہ ہم نے 1 گھنٹہ استعمال کرنا ہے رضائے خدا کے لیے اور رضائے امام زمانہ کے لیے۔ آپ سرچ کریں موبائل پہ، نیٹ پہ، کیا کچھ نہیں پڑا ہوا، اور کہنے والے بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن عمل ضروری ہے، عمل شرط ہے کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔
عمل ہے تو سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے، صرف ہمارے زبانی دعوے ہیں، تو پھر نہیں۔ عمل شرط ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ انسانیت کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ہمیں چاہیے کوشش کریں کہ لوگوں کو اندھیرے سے، یزیدیت کے اندھیرے سے نکال کے حسینیت کی روشنی کی طرف لے کے آئیں، ان کی زندگیوں کو بدل دیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے، تو آئیں، نکلیں، چلیں۔ یہ ویسے اگر آپ 10 بندوں کو یا 20 بندوں کو کھڑے ہو کے کہیں گے کہ آپ میری بات سنیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی 2 منٹ کی بات سن کے بس وہ کہے ٹھیک ہے جی، ہم نے سن بھی لی، سمجھ بھی لی، آپ پوری بات نہیں کہہ سکیں۔ لیکن آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا کا، اس کو استعمال کریں حق کے لیے، حق کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اگر یہ دنیا کا آپ سوشل میڈیا دیکھیں، یہ لوگ پراپوگنڈے اتنے کر رہے ہیں کہ جو بات آتی ہے وہ سارا دن لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خبریں دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، خبریں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ نظر رکھیں ملک کی حالات پہ۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خبریں سنتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ مجھ جیسا کم علم بندہ، میں طالب علم ہوں مکتب آل محمد کا سب سے چھوٹا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ سیکھوں، اور جو سیکھتا ہوں وہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ آپ بھی اٹھائیں، قرآن پاک دیکھیں، ترجمہ و تفاسیر دیکھیں، نہج البلاغہ، معتبر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ابھی دیکھیں کچھ لوگوں نے تو قرآن پاک گھر میں رکھے ہوئے ہیں، صرف جہاں سے وہ گزرتے ہیں نا کہ سر بس قرآن پاک کے نیچے سے گزر جائیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے ہمیں۔ یہ لاریب و بے عیب کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ سمجھیں، پہلے سمجھیں، اٹھا کے روز کی ایک آیت پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، وہ سارا دن آپ کے دل میں، دماغ میں بس سفر کرتا رہے۔ اس کو اپنے دل میں پھر جگہ دیں، اس کو دل میں بٹھائیں۔ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں۔ قرآن پاک صرف گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ دعا ہے کہ مالک صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہمیں صراط حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک کام کر رہے ہیں ہمارے مومنین مسلمان بھائی، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق دے۔ مالک ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق دے، حق پہ ڈٹ جانے کی، حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، مالک ان کو ہدایت دے، ان کی سوچ بیدار ہو جائے، ان کو راہ حسین پہ چلنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام